الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب عطا فرمایا ہے.
اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے. دین اسلام کے اندر جو بھی شخص داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. تو اتنی بڑی دولت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. لوگوں کو شرک، بدعات، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے تسبیح کی جو فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے سے انسان کی زندگی میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان تسبیحات کو نہ پڑھنے کے جو نقصان ہیں، ان چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پچھلے جمعہ کیا ہے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھی کہ تسبیح کی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تسبیح بیان کرنا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے. پچھلے جمعہ ہم نے کیا ہے اس کے تعلق سے سن لیے. اسی کے تعلق سے چند باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، اس دنیا کے اندر انسان جسمانی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، دماغی سکون کے لیے وہ دنیا کی مختلف چیزوں کے ذریعے سے اطمینان اور راحت حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. کسی کو شراب پینے سے کیا ہے اس کو سکون ملتا ہے، کسی انسان کو زنا کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے، کسی شخص کو نشے والی چیزیں استعمال کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے. یعنی انسان آج اپنی ذہنی سکون کے لیے، دلی سکون کے لیے مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کو حاصل کر کے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو فیصلہ کر دیا ہے، اس بات کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری جسمانی سکون ہو، تمہاری دلی سکون ہو، تمہاری ذہنی سکون ہو. یعنی انسان سر سے لے کر پیر تک انسان کے جسم میں راحت و سکون، اطمینان اگر وہ پانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس راحت و سکون کو، اس اطمینان کو اگر پانا چاہتے ہو تو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز صرف ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے.
جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے رکھی گئی. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے مومنوں تم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اس بات کا اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، مومنوں کو حکم دیتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 40/1 40/2 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم اللہ رب العالمین کا ذکر، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وسبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرو. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہو کر مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، مومنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اے مومنوں. مومن سے مطلب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر حکم دیتے ہیں اے مومنوں تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو. پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر؟ وہ کثرت کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے؟ صبح شام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. کیا میرے محترم بھائیو، میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کا ذکر صبح و شام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح میں جب آپ اٹھتے ہیں، اپنے آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین سے آپ ذکر کرنا چاہیے، اس کی دعا پڑھنا چاہیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے، یعنی سو کر اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ذکر ہی میں آپ مبتلا ہونا چاہیے. سوتے وقت جو دعا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی ہماری جو آنکھیں ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ذریعے کے نام سے ہم ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں. جب ہم اپنے آنکھوں کو بند کر کے سوتے ہیں تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں اپنی آنکھ اپنے بستر پر بند کرنے تک اللہ رب العالمین کی ذکر میں مشغول ہونا یہ ضروری ہے. اس بات کی طرف اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم صبح و شام اس اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے خاص طور پر کیا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، خاص اوقات ہی میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے چند اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے ان اوقات میں ذکر کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو، ان خاص اوقات کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں. خاص اوقات کون سے ہیں میرے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. تو یہ 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں.
تو 5 وقت کی نماز سے پہلے آپ ذکر و اذکار میں بیٹھے رہتے ہیں. نماز کی پوری کی نماز کیا ہے؟ ذکر ہے. نماز کے بعد کیا ہے؟ آپ ذکر کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی شکایتیں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہی اوقات میں آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان اوقات کے علاوہ بھی تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرو. وہ کیسے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 190 پر 1. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان خاص اوقات کے علاوہ جو اوقات ہیں، جن اوقات میں ہم کہیں گھر میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، بازار میں خرید و فروخت، بزنس، تجارت ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں سفر میں ہم نظر آتے ہیں، باہر کہیں مجلسیں جب قائم ہوتی ہے وہاں پر بات چیت ہم کہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گھر میں یا مسجد میں یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، کھڑے ہوئے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، سوئے ہوئے رہتے ہیں، لیٹے ہوئے رہتے ہیں، تجارت میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم ایسے حالات میں بھی تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی ذکر کیا کرو. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، صبح اور شام، دن اور رات کی جو گردشیں ہیں، اس کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچ و فکر رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر رکھنے والوں کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں. بے شمار کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، بے شمار نعمتیں بھی موجود ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا، عقل رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ عقل، غور و فکر جو رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں. دیکھیں پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ قیاما، کھڑے ہو کر کرتے ہیں. کھڑے ہو کر کہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. وقعودا، بیٹھے ہیں تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. وعلی جنوبہم، جب آپ سوئے ہوئے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی جو عقل رکھنے والے ہیں، غور و فکر رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے پھر ان آیات کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ آسمان بنایا. بغیر ستون کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو کھڑا کیا. کیا میرے بھائیو؟ بغیر ستون کے اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا. اور اسی طرح اس آسمان میں اللہ رب العالمین نے سورج کو رکھا، چاند کو رکھا، ستاروں کو رکھا، رات کو رکھا، دن کو رکھا. اتنی ساری نشانیاں ہیں آسمان کے اندر، زمین کے اندر. ان تمام چیزوں میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ واقع اللہ رب العالمین نے یہ آسمان جو بنایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. سورج جو اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے.
چاند جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ انسانوں کو فائدے کے لیے، جو دن بنایا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، رات جو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ کام کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنی اولاد، اپنی بال بچوں کی پرورش کے لیے کہے دن بھر آپ محنت کرتے ہیں۔ اگر دن نہ ہوتا تو آپ محنت کر سکتے؟ بولو میرے بھائی، اگر دن نہ ہوتا تو آپ محنت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ بولو، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو دن بھر کی جو آپ محنت کیے ہیں، پسینہ نکال کر، پسینہ ٹپکا کر جو محنت آپ نے کی ہے، اس رات کو آرام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کے اندر طاقت کو بھر دے گا۔ کس کو بھر دے گا؟ طاقت کو بھر دے گا۔ آپ پھر صبح سویرے جب آپ اٹھیں گے بہت ہوش کے ساتھ، بہت جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ اٹھیں گے۔ آپ کے اندر سستی کاہلی نہیں رہے گی، بے چینی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس میں انسان اور اگر غور و فکر کرتا ہے تو اس طرح کی بے شمار نشانیاں انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے رکھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور بندہ ان آسمان کو دیکھ کر، زمین کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین سے کہتا ہے ربنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو اس آسمان کو، اس زمین کو، اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اور اللہ رب العالمین تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے تو کیا کر، ہمیں تو بچا لے، حفاظت فرما۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، تو اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر صرف نماز کے اوقات ہی میں نہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہی نہیں، بلکہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، گھر میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے ہمارے گھروں کی جو حالتیں ہیں، گھر کے اندر انسان دوسری چیزوں میں، یعنی وہ تمام چیزیں کر کے اس کے پاس جو وقت، فراغت کا جو وقت ہے، یعنی ٹائم پاس، اس وقت میں وہ کوئی چیز کرنے کا اس کے پاس کام نہیں ہوتا ہے، صرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر وہ مزے لیتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی، ایسے وقت بہت سارے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایسے وقت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے، کروٹیں بدلتے ہوئے بھی، ایسے حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی طرف اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ توجہ دلاتے ہیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں مجھ پر میری کمزوری کی وجہ سے وہ مجھ پر غالب آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے فاخبرنی بشیء، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، ایسی عبادت، ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے آسانی ہو، جو میرے لیے کرنے کے لیے آسانی ہو، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے پسند کرے، مجھ سے محبت کرے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جواب دیتے ہیں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تم ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ رب العالمین کے ذکر کو کر رکھو۔ کیا بات معلوم ہوئی؟
اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتلائیں جس کے ذریعے سے کہے میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکوں اور وہ مجھے اس عمل کو کرنے میں میرے لیے آسانی ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں آنکھ بند کرنے تک کہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کہے اپنے زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے کیا کرو؟ تر رکھو، یعنی ہمیں ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ مومنوں کے اوپر خاص طور پر کیا ہے اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف کیوں توجہ دلائی گئی، کیوں کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے؟ آئیے اس کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے دیکھیے اللہ رب العالمین نے اب دو چیزیں ہم نے کہے جان لی۔ ایک پہلا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو کہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ صرف خاص اوقات میں ہی اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں، بلکہ جب آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو تیسری جو بات ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ خاص طور پر کیا ہے، تجارت آپ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں، ایسے وقت میں کیا ہے 99% لوگ کیا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے۔ بہت چند لوگ ہوں گے جو 1% ہوں گے جو ایسے وقت میں بھی، تجارت کے وقت میں بھی، خرید و فروخت بزنس کے وقت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ 1%، 99% لوگ کیا ہے وہ تجارت میں مشغول ہو کر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے جو فضل ہے، یعنی روزی روٹی کی تلاش میں جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی تم اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ، آج جمعہ کا دن ہے، قرآن مجید کے اندر اسی جمعہ کے نام سے ایک سورت کو اللہ رب العالمین نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر اذکار جو ہے وہ صرف نماز سے پہلے، نماز کے اوقات میں ہی کرنا ہے، نہیں میرے بھائیوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز ختم کر لو، نماز تم پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا جو رزق ہے، اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ کب؟ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ تم تجارت میں لگ جاؤ، بزنس میں لگ جاؤ، خرید و فروخت میں لگ جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم کثرت کے ساتھ کہے اس تجارت میں بھی، اس بزنس میں بھی، اس خرید و فروخت میں بھی تم اللہ رب العالمین کو یاد کرنا مت بھولنا، یعنی کثرت کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ کیا میرے بھائی یہاں پر اکثر کیا ہے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے میرے بھائی، کیا ہم ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کا ذکر گھر میں خالی وقت میں گھنٹوں گھنٹوں ہم کہیں گھر میں ہم کہیں اپنے فون پر کہیں ہمیں نظر آتے ہیں، فون پر پورے گھنٹے گھنٹے کہیں استعمال کر کے اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا جو ذکر ہے اللہ رب العالمین نے اسی لیے
یہاں پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم ذکر کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم کثرت کے ساتھ کرو. کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ کہے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو. تو مجھے اور آپ کو فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح دیکھیے یہ جو ذکر ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین اس ذکر کو مومنوں کو کثرت کے ساتھ کرنے کا جو حکم ہے اس لیے دیا تاکہ انسان کیا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو کل قیامت کے دن رسوا نہ کر سکے. دیکھیے بندوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کتنا زیادہ فکر مند ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے بندوں کے تعلق سے کتنا زیادہ فکر کرتے ہیں. بندوں کو شیطان کے کاموں سے، جہنم سے بچانے کے لیے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو ہر مختلف اعمال، مختلف عبادتیں، مختلف نیکیوں کے ذریعے سے، مختلف ذکر و اذکار کے ذریعے سے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، بندوں کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ کسی نہ کسی طرح سے کل قیامت کے دن جب میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے. یہ فکر اللہ رب العالمین کو ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم کہیں فضول چیزوں میں ہم کہیں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. نوجوان لوگ ہیں جو اپنے موبائلوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دن کا اکثر حصہ، اکثر وقت کا ہے ضائع کر دیتے ہیں. چند نوجوان ہیں اس فون کے ذریعے سے وہ گیموں کے ذریعے سے پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ کرنے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ شیطان کیا ہے ہمیشہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیشہ اسی کے فکر میں ہے، اسی کے فکر میں وہ لگا رہتا ہے، اسی کی طاق میں وہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بندے کو اللہ رب العالمین سے اگر دور کر دیا جائے تو وہ میرے حوالے ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہ شیطان کی فکر ہے. اور اللہ رب العالمین کی فکر کیا ہے کہ بندوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے. لیکن انسانوں کو کیا ہے شیطان سے بچنے کی فکر نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے کاموں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی فکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر اتنی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے. یہ تمام جو ذکر و اذکار آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو شیطان کہے آپ کے دلوں کے اندر راج نہیں کر سکتا، آپ کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا نہیں کر سکتا. جب آپ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کریں گے تو آپ کے دل میں شیطان کیا کرے گا؟ برے کاموں کی طرف رغبت دلائے گا، برے کاموں کی طرف، بے حیائی، فحاشی، گناہوں کے کاموں کی طرف آپ کے دلوں کے اندر کیا کرے گا؟ وہ راج کرے گا، وسوسہ پیدا کرے گا. آپ کیا ہو جائیں گے؟ شیطان کے حوالے ہو جائیں گے، آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ بولے میرے بھائی، کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا جو تقرب ہے،
उस चीज को हमें क्या है जगह देना चाहिए, ना कि शैतान की जो वसवसे हैं, शैतान की जो चालें हैं, उसको हमें क्या है अपने दिलों के अंदर जगह नहीं देना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है फरमाते हैं कि ये जो जिक्र है जंग के हालात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसरत के साथ क्या है करने का हुक्म दिया। जंग की हालत मालूम है कैसी होती है, जंग की जो हालात है वो हालात कैसे होते मालूम है आपको मेरे भाई। सामने क्या है दुश्मन तलवारों के जरिए से, तीरों के जरिए से वो हमला करता है, कत्ल करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। तो ऐसे हालात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें कामयाबी अता करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ए ईमान वालों, तुम जब तुम्हारी मुलाकात दुश्मनाने इस्लाम से अगर हो जाती है, दुश्मनों से आपकी मुलाकात हो जाती है, मतभेड़ हो जाती है, जंग हो जाती है, फस्बुतू, तुम उस पर साबित कदम रहो, ना कि तुम उस जंग से पीठ फेर कर मत भागो, बल्कि क्या करो वज़्कुरुल्लाह कसीरन, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत के साथ याद किया करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम ही कामयाब हो जाओ, ताकि तुम क्या हो जाओ कामयाब हो जाओ। तो देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो के साथ तंबीह करने की क्या ज़रूरत है, ताकि इंसान क्या है किसी ना किसी तरह से कल क़यामत के दिन वो जहन्नम के अजाब से बच जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। तो देखिए आखिरी एक बात कहकर मैं क्या है अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतु ला यरुद्दुल्लाहु दुआअहुम अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरन वल मज़लूम वल इमामुल मुक़सित, रवाहुल बैहक़ी। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग, जो मोमिन, जो मुसलमान कहे हमेशा कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, उठता है, बैठते वक्त, सोते वक्त, क्या है फजूल के वक्त, खड़े हैं ऐसे वक्त में भी, तिजारत करते हैं, बाज़ार में हैं, सफ़र में हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, ऐसे हालात में जो लोग कहें कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है। क्या सुनाई है? खुशखबरी सुनाई। वो खुशखबरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों की दुआएं बहुत जल्द कबूल की जाती हैं, ऐसे लोगों की दुआएं कभी भी रद्द नहीं किया जाता, बल्कि उनकी दुआओं को फौरन क्या है कबूल कर लिया जाता है, जो कसरत के साथ कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको कसरत के साथ करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को क्या कर देते हैं, कबूल कर लेते हैं। उनकी दुआओं को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। उनमें से एक सबसे पहला कौन है? कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाला। दूसरा मजलूम है। मजलूम मतलब जिस पर जुल्म किया जाता है वो मजलूम है। तो वो मजलूम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, बद्दुआ करता है जालिम के हक़ में, तो उसकी दुआ भी फ़ौरन क्या है कबूल कर ली जाती है। तीसरा वो शख्स जो इंसाफ पसंद हुक्मरान है, इंसाफ पसंद अमीर है, इंसाफ पसंद कहे हाकिम है, ऐसे शख्स के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहे दुआ कभी भी रद्द नहीं करता, फ़ौरन कहे इन लोगों की दुआएं कबूल कर लेता है मेरे। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, जहाँ तक हो सके कहे, जहाँ तक हो सके नहीं, बल्कि हमारे ऊपर इस चीज़ को लाजिम कर ले, फ़र्ज कर ले कि सुबह से आँख खोलने से लेकर रात में आँख बंद करने तक आप अपनी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहना चाहिए मेरे भाई। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने क्या है आपके सामने जिक्र करने की कोशिश की है। सबसे
مذمت کی بات اللہ رب العالمین نے جو خاص طور پر قرآن مجید کے اندر جو بتائی ہے، جو اللہ رب العالمین کا جو ذکر نہیں کرتے ہیں، سستی کاہلی برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ منافق کہا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے منافق کہا ہے۔ دیکھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ دینا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہی دھوکہ وہ کیا ہے ان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے قائم ہوتے ہیں، قاموا کسالہ، بہت بے چینی کے ساتھ، بہت سستی کاہلی کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ وہ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور نماز میں آ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز کب ختم ہو جاتی ہے، کب ہم اس مسجد سے نکل جانا چاہیے، ایسے فکر لے کر جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہ منافقین ہے۔ یہ کون ہے؟ منافقین ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یراؤون الناس، اور نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ منافقین کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافقین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہرگز نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافقین ہیں میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس جیسی بری صفت سے ہمیں کیا اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو میری ادباً آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا جو ذکر و اذکار ہے صرف نماز کے اوقات ہی میں نہیں میرے بھائیوں، نماز کے علاوہ جو اوقات ہیں، جیسے آپ دکان میں ہیں، تجارت میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، رشتہ داروں کے پاس آپ ہیں، تو جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے سورہ قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ تمام بے شمار ہیں میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی جو ذکر و اذکار ہیں، وہ اذکار اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم ان اذکار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، میں تم سے محبت کروں گا، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری تکلیفوں کو میں دور کر دوں گا، تمہیں شیطان کی چالوں سے، شیطان کی وسوسوں سے میں تمہیں حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ دوری برتنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ صبح شام تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔